الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بابرکت مہینہ ماہ رجب المرجب کا گیا اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا ہے، اور ہر مسلمان دل میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اس مہینے کو غنیمت جانتا ہے، بابرکت جانتا ہے، اور وہ مہینہ جس کا انتظار ہوتا ہے وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی برکتیں اور فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ اور رب ذوالجلال کے آقا علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ شعبان معظم کے فضائل بیان کی ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی 15ویں شعبان المعظم کی جو شب ہے بابرکت شب ہے، اور خالق کائنات رب ذوالجلال نے اس مہینے کی برکت سے اور ماہ شعبان کے اس مبارک رات کی برکتیں بے شمار بیان کی ہیں۔ خالق کائنات نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ماہ شعبان کا مہینہ آتا تو ماہ شعبان المعظم میں نفلی روزے رکھتے اور اپنے مال جو ہے خیرات کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، بستر آرام کم سے کم ہوتا، اور اسی طرح ماہ شعبان کی تیاریاں کرتے۔ اور ماہ شعبان کے جو فضائل ہیں ان 5 حروف میں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماہ شعبان المعظم، شعبان میں جو ہے شعبان سے مراد اس میں 5 حروف ہے۔ شین سے مراد شرف کے ہیں، اور عین سے مراد علوم کے ہیں، با سے مراد دل کے ہیں یعنی بزرگی کے ہیں، اور الف سے مراد الفت کے ہیں، نون سے مراد نور کے ہیں۔ اسی طرح یہ 5 الفاظوں کا مجموعہ ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اور آج جس شب کا انتظار تھا وہ شب آ چکی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے اور شب برات یعنی جہنم سے رہائی کی رات ہے۔ اس رات کے جو فضائل ہیں بے شمار ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ہوتا یہی ہے، ویسے تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر دن برکت والا ہے، لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر دن برکت والا وہ ہے، بے شک ہے، لیکن ہر دنوں کا جو سردار ہے وہ شب جمعہ ہے، یعنی جمعہ المبارک کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی طرح جو ہے جمعہ المبارک کے فضائل ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان کے فضائل ہیں، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات ہے وہ بھی برکت والی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش کے سامان میں ان راتوں کا جو ہے وہ برکتیں اور اس کی فضائل بیان کیے ہیں تاکہ امت رسول جمع ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رزق میں برکت کا سامان کے لیے دعا کرے، خیر و برکت کے لیے، آفت کے لیے، سلامتی کے لیے، مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے اور آفات بلایا مصیبت سے بچنے کے لیے دعائیں کرے۔ تو جتنی بھی ہماری اہل سنت کی مساجد ہیں اس میں 6 نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں آفات و بلیات مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور پھر مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اور پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے، پھر دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر جو جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے پیاروں کے ہاں یعنی قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ قبرستان جانا یہ مستحب عمل ہے، حضور علیہ السلام بھی جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور بزرگان دین بھی جو ہے وہ قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو خوف خدا آتا ہے اور اس کے دل میں یہی ایک اہتمام ہوتا ہے کہ مجھے بھی فکر آخرت کرنی ہے اور مجھے بھی اس راستے پہ آنا ہے، اور جو ہے انسان کی زندگی کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، تو وہ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور جتنی خواتین ہیں ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں،
اور بڑی رات کو جیسے 15 شعبان المعظم کو بڑی رات کو لوگ روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور بڑے دن کو بھی روزے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اسی اہتمام کے توسط سے امت رسول کے لیے بہت بڑی برکت و باعث رحمت والی ہے کہ انسان مسلمان ایک ماہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اہتمام کے لیے وہ تیار ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح روزے رکھنے ہیں، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو تاثر دینے والے ہیں کہ یہ شب برات کیا ہے اور شب برات میں یہ دن نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو انسان کو ویسے تو مسلمان اس کی برکتوں سے مستفید ہونا چاہیے، اور منکرین ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ شب برات کیا ہے، بڑی رات کیا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور بلکہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ شب برات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بزرگان دین سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور کئی جو لوگ ہیں عاشقان رسول ہیں، وہ بیری کے پتوں کو پانی میں مس کرتے ہیں، اور اس کو 6 سے 8 پتے ہوتے ہیں، پانی میں مس کرتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں، پھر وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے نہاتے ہیں۔ تو اس سے نہانے سے، غسل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بیری کے پتوں کے جو ہے وہ کی وجہ سے اور اس سے غسل کرنے کی وجہ سے پورا سال جادو سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جیسی انسان کی نیتیں ہوتی ہیں ویسی انسان کی مرادیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو سو گیا وہ کھو گیا ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے شعبان المعظم کی برکتوں سے مستفید کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیاری کریں، اور رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہوں، نماز پنجگانہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔